بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے متعلق عنوان چل رہا ہے۔ اس سے قبل روزہ توڑنے والی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بیان کیا گیا۔ اب روزے کی سنتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ روزے میں اصل سنت ایک تو سحری کرنا اور دوسرا افطار کرنا۔ سحری کے کیا فضائل ہیں، افطار کے کیا فضائل ہیں؟ سحری قلت طعام و کثرت طعام سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنے اپنے مدار پر اس کی اپنی سحری کا جو مقدار ہوگی اس پر اس کو سحری حاصل ہوگی۔ افطار کس چیز سے کرنا افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اس کو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سحری کرنا ایک حدیث کی عروج سے سحری کھجور سے سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ سحری کا وقت آدھی رات سے نصف شب سے شروع ہوتا ہے، اور سحری اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے زمانے میں جو قومیں ہوا کرتی تھی، سابقہ امتیں جنہیں کہا جائے، وہ سحری نہیں کرتے تھے، سونے سے پہلے ہی کچھ کھا لیتے تھے اور سو جاتے تھے۔ عشاء کے وقت سے ان پر کھانا پینا حرام تھا، جیسے کہ ابتدائے اسلام میں بھی کچھ ایسی چیزیں رہی کہ شروع اسلام میں اگر آپ سو جائیں تو پھر آپ سحری نہیں کر سکتے، یہ حکم تھا۔ بعد میں چل کر وہ حکم منسوخ ہوا، اور کوئی سو بھی جائیں تو صبح صادق سے پہلے تک اس کو سحری کرنے کی گنجائش دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، سحری کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اٹھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر دیر ہو بھی جائے اور کچھ کھانے کا موقع نہ ہو تو کم از کم پانی ہی صحیح، ایک گھونٹ ہی صحیح پی لیا کرے، تاکہ سحری کی فضیلت اور برکت حاصل ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے، سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ سحری کے کھانے کے ذریعے روزے پر اور قیلولہ کے ذریعے قیام اللیل پر مدد حاصل کیا کرو۔ یہ تمام احادیث ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ سحری میں تاخیر مستحب ہے۔ تاخیر سے مراد یہ نہیں کہ صبح صادق کا وقت نکل جائے اور کچھ خبر نہ ہو، اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ جس میں روزے میں شک ہونے لگے۔ البتہ سحری میں تاخیر مستحب ہے، صبح صادق کے قریب سحری کی جائے، یہ افضل عمل ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز فجر میں کتنا فاصلہ ہوتا؟ 50 آیتوں کی تلاوت کے بقدر فاصلہ ہوتا، کہ کتنے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر لیتے۔ حضور سحری کرتے اور فجر کی نماز کے درمیان اتنا فاصلہ کہ جس میں قرآن کریم کی 50 آیتیں اطمینان سے پڑھی جائیں، اور حضور کا پڑھنا تو سب جانتے ہی ہیں۔ سحری کی تاخیر میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ یہود و نصارہ، ویسے ابھی بتلایا گیا کہ سابقہ امتیں عشاء کے بعد کچھ کھاتے ہی نہیں تھے، بلکہ سونے سے پہلے کچھ کھا لیتے تھے۔ اب عشاء کے بعد ان کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ تو اب ان سے مخالفت کرنے کے لیے ہماری شریعت نے سحری میں تاخیر رکھی ہے۔ ہمارے اس شریعت مطہرہ کے اندر امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیتیں دی گئی ہیں، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کے اندر بھی کئی چیزوں کو پیش کیا گیا ہے تاکہ ان کی مطابقت نہ ہو جائے۔
سحری اس لیے بھی کھانی چاہیے کہ عبادت پر قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، کہ سحری آدمی کے عبادت کے لیے معین و مددگار بنتی ہے۔ سحری اور تاخیر سحری اس وقت مستحب ہے جبکہ ابھی رات باقی ہونے کا یقین ہو، جیسا کہ اس سے قبل ایک مسئلہ گزر چکا ہے، اس مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر آدمی کو صبح صادق کا علم نہ ہو اور وہ کھانا کھاتے رہے، سحری کرتے رہے، لیکن اس کو رات باقی ہونے کا یقین ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ ما قبل میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھلائی پر برابر قائم رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے۔ متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میرے نزدیک محبوب ترین بندے جلد افطار کرنے والے ہیں۔ جب رات ہونے کا یقین ہو جائے تو افطار میں تعجیل یعنی جلدی کرنا مستحب ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو افضل ہے کہ تعجیل اور جلدی نہ کرے۔ ایک مسئلہ یوں بھی دریافت کیا گیا ہے، افطار کے وقت کوئی راستہ چل رہا ہو تو کیا اس کو افطار میں جلدی کرنے کے لیے راستے پر گزرتے گزرتے کھا لینا چاہیے؟ تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ تعجیل کے لیے، افطار میں جلدی کرنے کے لیے سنت عمل یہ ہے کہ وہ چلتے چلتے راستہ گزرتے گزرتے کھا سکتا ہے، اس پر اس کی مروت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کھجور سے افطار کرنا اصل افضل عمل ہے اور اصل سنت ہے۔ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، اصل سنت ایک کھجور سے بھی حاصل ہوگی، اور اقل کمال 3 کھجوریں ہیں۔ اگر آدمی کھجور کھانا چاہے تو ایک کھجور سے بھی وہ افطار کر سکتا ہے، اس سے زائد کھانا چاہے تو طاق کی رعایت کرے، 3 کھائے، 5 کھائے، 7 کھائیں، 9 کھائیں، 11 کھائیں، اس طرح سے طاق کی رعایت کرے، نہ کہ جفت عادت کی رعایت۔ کسی کے پاس کھجور نہ ہو، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، تو پھر پانی سے افطار کر لینا بہتر ہے، اولا ہے، ورنہ کسی اور میٹھی چیز سے بھی افطار کر سکتے ہیں۔ البتہ روزہ افطار ہونا چاہیے، اصل سنت کھجور سے، کھجور نہیں ہے تو پانی سے یا تو پھر کسی اور میٹھی چیز سے۔ دوسروں کو افطار کرانا سنت ہے، کسی نے افطار کے لیے کھجور دیا ہو تو اسے افطار ہی میں استعمال کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً معاشرے میں لوگ کھجوروں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی نیت ہی ہوتی ہے، البتہ ان کی نیت کا ثواب ان کو مل جائے گا، چاہے جائے کہ آپ جب بھی کھائیں، لیکن ان کی نیت جو ہے افطار میں آپ کو کھجور پیش کرنا تھی، افطاری کے لیے دینا مقصود تھا، ان کا مقصد تو حل ہوگا، البتہ جس چیز کے لیے دی گئی ہے یعنی کہ افطار کے لیے اسی میں استعمال کرنا بدرجہ اولا ہے۔ وقت ہونے کے بعد اب کھجور کا انتظار نہ کرے بلکہ پانی ہی سے افطار کرنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب کھجور میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک رطب اور دوسری تمر، ایک تازہ کھجور اور ایک خشک کھجور۔ تازہ کھجور کو
خشک کھجور پر مقدم رکھے، اولا رطب ہیں یعنی کہ تازہ کھجور ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر تمر۔ حدیث مبارکہ میں ہے جسے کھجور میسر ہوں وہ اسی سے افطار کریں، اور جسے کھجور نہ ملے وہ پانی سے افطار کریں، کیونکہ وہ طہور ہیں یعنی کہ پاک ہیں، پاک کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یعنی کہ نماز مغرب سے پہلے چند رطب گیلی کھجوریں، تازہ کھجوریں، تر کھجوریں کھا کر افطار فرمایا کرتے تھے۔ وہ نہ ہو تو تمر، سوکھی کھجوریں، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ کسی روزے دار کو افطار کرانا مسنون ہے، سنت ہے۔ اب افطار کرانے سے مراد یہ نہیں کہ ہم جو ہے بڑی بڑی پارٹیاں کریں یا بڑے بڑے دسترخوان ان کے لیے سجائیں، ہر کوئی اپنی وقعت اور حیثیت کے اعتبار سے کرے، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے کریں، اس لیے کہ پیٹ بھر کھلاؤ اس پر بھی افطار کا ثواب حاصل ہوگا، اور ایک گھونٹ پانی یا کھجور یا لسی اس سے بھی افطار کا ثواب حاصل ہوگا، یعنی کہ روزے دار کو جو ثواب ملنے والا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی حاصل ہوگا، چہ جائے کہ روزے دار کے ثواب سے کسی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ روزے میں کون سے امور چھوڑ دینا سنت ہے؟ ہر قبیح و فحش امر، ہر برا کام اسے چھوڑ دیا جائے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اصل حکم اس کا تو ہر وقت ہے شریعت مطہرہ کے اندر، لیکن روزے میں خاص طور سے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے کھانے پینے سے رکنے سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوگا، یعنی اس کو بھوکا رکھ کر اللہ کو کوئی مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ ڈھال ہے، لہذا کوئی روزے میں فحش اور گندی بات، جہالت کے کام نہ کرے۔ اگر کسی نے اس سے گالی گلوچ یا لڑائی کی تو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ ایسی خواہش اور رغبتیں جو روزے کو باطل نہ کرے اسے چھوڑ دینا بھی سنت ہے، جیسے خوشبو سونگھنا، لگانا تو دور کی بات، سونگھنا، پھولوں کو چھونا اور دیکھنا وغیرہ۔ کوئی بندہ افطار کے بعد رات کی کسی حصے میں خوشبو استعمال کرے اور سحری تک یا سحری کے بعد تک اس کا اثر باقی ہو اور انہی کپڑوں کو پہن لے، تو ایسی صورت میں بعض علماء کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے سرما نہ لگانا بہتر ہے، کیونکہ اس میں زینت ہے۔ ویسے اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، نیز تاکہ امام مالک رحمہ اللہ کے اختلاف سے بچنا آسان ہو، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ روزہ سرما لگانے سے فاسد ہو جاتا ہے۔ کھانا وغیرہ نہ چکھیں کیونکہ مکروہ ہیں، کہیں حلق میں نہ چلا جائیں۔ اگر چھوٹے بچے کو کچھ چبا کر دینا پڑے ضرورت کے درجے میں تو پھر کراہت نہیں ہے، البتہ چبا کر دیں اور پھر اس کو تھوک دے، کلی کر لے۔ کسی پر اگر رات کے وقت میں فرض غسل اس کے لیے ضروری ہو گیا ہو تو رات ہی میں صبح صادق سے پہلے کر لینا سنت ہے، تاکہ روزے کی شروعات پاکی سے ہو جائیں۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔
دوسری دعا بھی روایتوں سے ثابت ہے، ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ رمضان میں کثرت سے صدقہ زکوٰۃ ادا کریں، خوب تلاوت کریں، اہل و عیال کے خرچ میں اور دیگر رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک میں خوب وسعت سے کام لیں، کیونکہ اس ماہ میں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا رمضان میں بالکل عروج پر ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد روزے کے واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔